مقام کی حالات اور امتحان کی حالات اور 70,000 بچہ قتل ہو، ماں نے بیٹا تندور میں چھپا دیا، آخر ماں نے جلدی سے تندور سے بیٹا اٹھایا، قرآن کا سینے سے لگا کے کہا میرے اللہ کب تک تنور میں چھپاؤں گی، دیا ہے تو کوئی حفاظت کر۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کر دی موسیٰ کی ماں پہ۔ پریشان کیوں ہوتی ہے؟ میرا نام لے کے دریا میں ڈال، جب خدا نے کہا میرا نام لے کے دریا میں ڈال، بھلوال والو پریشان ہو کے موسیٰ کی ماں نے کہا میرے لگا دریا میں ڈبونا تھا پھر دینا ہی کیوں تھا، بچے دریاؤں میں تو نہیں بہائے جاتے۔ آواز آئی موسیٰ کی ماں مجھ پہ توکل کر، بھروسہ کر، میرا نام لے کے دریا پہ تو ڈال، وعدہ میں اللہ کرتا ہوں دشمن اس کا فرعون ہے، پلے گا بھی فرعون کے گھر، دودھ بھی تیرا پیے گا، تنخواہ بھی تجھے ملے گی، میں فرعون کی داڑھی کھچوا کے تیرے گھر نبی بنا کے نہ بھیجو، مجھے خدا نہ کہ تو پریشان کیوں ہوتی ہے؟ تو میرا نام لے کے دریا میں ڈال، میرا نام لے کے دریا میں ڈال۔ تفسیر کہتی موسیٰ کی ایک بہن تھی، نام اس کا کلثوم تھا، بیوی نے جلدی سے کلثوم سے کہا جا بازار سے جا کر صندوق لے گیا تاکہ بچے کو صندوق میں رکھ کے بہن۔ موسیٰ کی بہن کلثوم صندوق لینے کے لیے دکان پہ گئی، اسی صندوق کو بعد میں قرآن میں تابوت سکینہ کے نام سے یاد کیا گیا، جن میں نبیوں کے ورثے ہوتے تھے۔ موسیٰ کی بہن بازار سے صندوق لینے کے لیے، بی بی نے دکاندار سے کہا کہ مجھے صندوق چاہیے، توجہ ہے، مجھے صندوق چاہیے۔ حکیم صاحب جب بی بی نے صندوق مانگا، اب دکاندار نے سوال کیا کس لیے چاہیے، کس کام کے لیے چاہیے، تاکہ اس طرح کا دوں۔ اب معصوم کی بہن تھی، جھوٹ بول نہیں سکتی تھی، جھوٹ بولی تو عصمت پہ فرق آتا ہے۔ بی بی نے دیکھا اللہ نے دیا ہے بھائی، دشمن ہے فرعون، ہم نے اپنے اللہ سے پوچھا ہے، ہمارے اللہ نے کہا ہے کہ دریا میں بہاؤ، ہم نے صندوق میں رکھ کے بہانا ہے۔ دکاندار کا عقیدہ ہل گیا، اس نے کہا 70,000 مروایا فرعون نے۔ اس بچے کی خبر ابھی تک کسی نے فرعون کو نہیں دی، اگر یہ خبر سب سے پہلے جا کے میں دوں، انعام، خزانے، دولت سب کچھ دے گا۔ ذہن میں لالچ لے کے تفسیر کا دی فرعون کے محل کی جانب دوڑا، جب گلی میں گیا سامنے سے ایک سانپ نے اس کا رستہ روک لیا، اس نے کہا شاید اچانک آ گیا، یہ دوسری گلی میں گیا سانپ وہی تھا، یہ تیسری گلی میں گیا سانپ وہی تھا، یہ چوتھی گلی میں گیا سانپ وہی تھا، یہ گلیاں بدلتا گیا سانپ نہیں بدلا، یہ رستے بدلتا گیا سانپ نہیں بدلا، مجھے 70 کی قیمت چاہیے، یہ گلیاں بدلتا گیا سانپ نہیں بدلا۔ اب اس بدبخت کو کون سمجھائے کہ جب مخبری نبی کی کرو پھر سانپ نظر آتے آئے؟ کہاں چلا گیا میرا مجمع، کیوں نہیں بولے میرے ساتھ؟ مخبری نبی کی کرو، شکر ہے، مخبری نبی کی کرو پھر سانپ نظر آتا۔ یا تو جو ہے میری بات کی صندوق میں بھی بل اللہ یا رسول اللہ یا صندوق میں رکھا، موسیٰ کو دریائے نیل کی لہروں کے حوالے کیا، کنارے پہ آ رہی تھی موسیٰ کی بہن کلثوم۔ مقام کی حالات اور ہیں، امتحان کی حالات، جواب میں نے وہی دینا ہے لیکن دلیل کے ساتھ۔ صندوق آ رہا دریا میں، قرآن کہتا ہے یہ دریا گزرتا تھا فرعون کے محل کی پچھلی جانب سے، فرعون کے محل کی پچھلی دیواریں دریا کے اندر تھی، چھت پہ کھڑی تھی فرعون کی بیوی آسیہ۔ کون کہتا ہے ہم شیعہ بیویوں کا احترام نہیں کرتے؟ اچھی بیوی فرعون کے گھر بھی ہو ہم احترام کرتے، بری بیوی نبی کے گھر بھی ہو، نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، یہ نوح کی بیوی قرآن کہتا ہے، یہ نوح کی بیوی، یہ لوط کی بیوی ہے، خدا نے قرآن میں کہا یہ خائن ہے، لیکن اچھی بیوی یہ آسیہ ہے فرعون کے گھر۔ قرآن کہتا ہے اس نے چھت پہ کھڑے نوکروں سے کہا وہ دریا میں کوئی صندوق جا رہا ہے، جلدی کرو دریا میں چھلانگ لگاؤ، نوکر کودے، صندوق کھولو، چھت پہ کھڑی تھی، صندوق کھولا گیا، چاند کو شرما دینے والے نقش نین دیکھے،
ना ना, अल्लाह का मासूम नबी देखा, खुदा कहता मैंने फौरन आसिया के दिल में मूसा की मोहब्बत पैदा कर दी। आसिया देख के कहती फरौन तू जाने तेरी खुदाइयाँ जाने ये बच्चा मैं पालूंगी, तू जाने तेरी खुदाइयाँ जाने ये बच्चा मैं पालूंगी। शिया बैठे हो, सुन्नी बैठे हो, ज़ीरक चेहरे मेरे सामने बैठे हो, मुझे अली की इज्जत की कसम कुरान में आसिया को मोमना कह के सलाम किया गया। मेरे लिए ये आसिया मोमना कैसे बन गई? अभी मूसा 3 दिन का है, बड़ा होके ऐलान नबूवत करेगा, फिर आसिया मूसा का कलमा पढ़ेगी, फिर तेरा हक बनता तू आसिया को मोमना कहे। अभी मूसा बड़ा हुआ नहीं, ऐलान नबूवत किया नहीं, तूने आसिया को मोमना कह दिया। मेरे लिए ये 3 दिन के भी नबी होते हैं? हमने तो सुना था कि 40 साल के बाद होते हैं। ये 3 दिन का नबी कैसे बन गया? ये 3 दिन का नबी कैसे बन गया? अभी तो मूसा बड़ा नहीं हुआ, अभी तो मूसा का कलमा आसिया ने पढ़ा नहीं, तूने मोमना कैसे कह दिया? खुदा ने कहा बेशक कलमा नहीं पढ़ा, मेरे नबी को पाल तो रही है, मेरे नबी को बचा तो रही है, और जो मेरे नबियों को पाले फिर उन्हें कलमे पढ़ने की जरूरत नहीं हो, जो मेरे नबियों को बचाए। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जो मेरे नबियों को पाले, मोहब्बत है तो पाल रही है, शर्त मोहब्बत है, कलमा नहीं। आसिया बगैर कलमा पढ़ के मोमना, मरज़ई कलमा पढ़ के काफर। शर्त इनकी मोहब्बत और इनकी अताअत है। चंद बंदे परेशान होकर मुझे देख रहे हैं, सर्दी मैं नहीं लेके आया, अल्लाह की तरफ से आई है। मुर्गी हलाल है कि हराम? अगर तकबीर ना पढ़ो, अभी आपने हलाल कहा था, शर्त तकबीर है। जिस तरह तकबीर के बगैर हलाल मुर्गी हराम हो जाती है, 14 की मोहब्बत के बगैर हलाल इबादत हराम हो जाती है। हाय हाय, 14 की मोहब्बत के बगैर, शर्त इनसे मोहब्बत। अब ले आई आसिया, मकाम की हालात और इम्तिहान की हकीम साहब हालात और। मूसा को ले आई आसिया, पलना शुरू हो गया मूसा आसिया के घर में। अब आप मेरी गवाही देंगे कि आसिया को मूसा को पालना तो शुरू कर दिया, दरबार में ले आई, बुलाई पूरे शहर की दाइयां। इमाम गजाली अहले सुन्नत का, उसने लिखा कि 1000 दाई आई है मूसा को दूध पिलाने के लिए। मूसा ने किसी का दूध नहीं पिया। जाहिर बात है नबी दाई का दूध पीता ही नहीं। एक 1000 दाई है, मूसा ने किसी का दूध नहीं। दरबार के कोने पे खड़ी थी वही मूसा की बहन कलसूम। डरती हुई बीबी आसिया के करीब आई, आगे कहने लगी बीबी इसने इनमें से किसी का दूध नहीं पीना। किसका पिएगा? उसने कहा बीबी मैं एक औरत को जानती हूं जो तैयबा भी है, ताहिरा भी है, ये बच्चा उसका दूध पिएगा। डूबते को तिनके का सहारा। उसने कहा फौरन बुला के ला। मूसा की बहन जल्दी से दौड़ी, दरवाजे पे खड़ी हकीम साहब। मूसा की माँ बेटे की जुदाई में रो रही थी, बेटी को दूर से आते देखा, बेटी ने आके गले में बाहें डाल के अपनी चादर से माँ के आंसू साफ करके कहा माँ आंखें साफ कर, वादे अल्लाह ने सच्चे कर दिए हैं, भाई भी बच गया है, दूध भी तेरा ही पिएगा, दूध भी तेरा पिएगा। आ दरबार में तफसीर कहती है कि मूसा की माँ दरबार में जाती, रोजाना सुबह से लेके शाम तक अपना बेटा उठाती, खिलाती, दूध भी अपना पिलाती, तनख्वाह भी पूरी लेती। इंतजाम देख अल्लाह के, दुश्मन के घर नबी पाल रहा है। मूसा ने हर्रमना इलैहिल मराज़ि, खुदा कहता हमने हराम कर दिया दाइयों का दूध मूसा पे। मूसा नौकर है, हमारा नबी सरदार है। नौकर एक वक्त का दूध मजबूरी में भी दाई का नहीं पीता। अगर अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, 17 साल मोहम्मद अबू तालिब के घर से लंगर कैसे खाता? गैर मासूम के घर से मासूम रिज़्क लेता ही नहीं है, मासूम तो रिज़्क खाता ही नहीं।
یا رسول اللہ یا بے شک. پچھلے میرے سردار آواز آ رہی ہے جی؟ مجھے آپ کی نہیں آ رہی. حیدری کسی کا دودھ موسیٰ نے نہیں پیا. ماں آتی روزانہ دودھ پلاتی چلے جاتی. مقام کے حالات اور امتحان کے حالات. ہاتھ کھول دو خان صاحب. مقام کے حالات اور امتحان کے حالات. پلنا شروع ہو گیا. آخر اب 70,000 بچہ فرعون نے مروایا اور ایک اپنے گھر میں پال رہا. اب اس چیز پہ فرعون چپ تھا. اب لوگ باتیں کرتے تھے لیکن چپ تھے لوگ کہ اس کے سامنے اب کیا کہیں کہ ہمارے تو نے مروا دیے. اب وہ فرعون کے, اب میں صدر بڑے بریک سطر کہنے لگا ہوں, بریک ذہن مجمع سمجھے گا, بڑی بڑی بریک سطر. اب بندے فرعون سے بات نہیں کرتے تھے. وہ فرعون کے ڈر سے چپ تھے, فرعون کسی اور ڈر سے چپ تھا کہ پال جو آسیہ رہی ہے, لیا جو آسیہ نے, اور بندہ باہر خدا بھی ہو, گھر آ کے چپ. فرعون خدا گھر کے باہر تھا, اندر آسیہ کو پتا تھا اس کی حیثیت اور اوقات کے. باہر خدا بن سکتا تھا, اندر تو نہیں بن سکتا تھا. گھر آ کے چپ, آسیہ موسیٰ کو پال رہی ہے. اب فرعون جب بھی گزرتا تکلیف تو تھی کہ میرے گھر میں ایک بچہ پڑھ رہا ہے. نجومیوں نے خبر دیا کہ ایک بچے نے تیری خدائی کا بیڑا غرق کرنا ہے, یہ کہیں وہ بچہ تو نہیں. ایک دن فرعون قریب سے گزرا. فرعون نے گھورتی ہوئی نظروں سے موسیٰ کو دیکھا. ملوال والوں مجھے قیمت دینا سطر کی. فرعون نے موسیٰ کو دیکھا, آسیہ نے فرعون کو دیکھ لیا. اس نے کہا روک 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 روک, ادھر آ, ادھر آ, رک. یہ اتنے غصے سے دیکھ رہا تھا. کیا وجہ ہے فرعون, ہوا تجھے کیا ہے؟ جب سے یہ بچہ میرے گھر میں ہے تجھے پریشانی کیا ہے؟ تیری ہوائیاں کیوں اڑی ہیں, تیری نیند کیوں اڑ گئی اس بچے کو دیکھ کے؟ جب سے یہ بچہ میرے گھر میں ہے تیری طبیعت پہ یہ بوجھ کیسا ہے, وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا تجھے پتا ہے, نجومیوں نے مجھے کہا تھا. اس نے کہا اچھا, اللہ ہو کے بچے سے ڈرتا ہے؟ ہائے ہائے کیا کہنے, او تو خدا ہو کے بچے سے ڈر. اب اگر کہے کہ ڈرتا ہوں, خدائی کی توہین. اس نے کہا میں نہیں ڈرتا. اس نے کہا نہیں ڈرتا, بالکل نہیں ڈرتا, پکی بات ہے نہیں ڈرتا. خطابت میں لفظوں سے زیادہ اشارے قیمتی ہوتے ہیں, پتہ آپ کو بھی ہے لیکن آپ امتحان خطیب کا لیتے ہیں. اس نے کہا تو نہیں ڈرتا؟ نہیں ڈرتا. لے پکڑ, اٹھا اسے. ڈرتا نہیں تو اٹھا. اب پتہ آپ کو ہے کہ موسیٰ نے کیا کیا, یہ قرآن ہے. داڑھی پہ ہاتھ ڈالا, اسے جلدی سے زمین پہ رکھے گا. میں نے تجھے کہا نہیں یہ عام بچہ نہیں. اس کا بچہ ہے. اس کا مجھے بچوں کے ہاتھوں کی طاقت کا بھی پتہ ہے. ہائے ہائے ہائے, اس کے ہاتھ کی طاقت عام بچوں والی نہیں. ابھی تیری نظروں کے سامنے میں اسے قتل کروں گا. یہ وہی بچہ ہے جس کی خبر مجھے نجومیوں نے دی تھی. مقام کے حالات اور امتحان کے حالات اور, اسے میں قتل کروں گا, تیری نظروں کے سامنے قتل کروں گا. ڈر گئی آسیہ, موسیٰ کو چھپا لیا. نانا فرعون معصوم بچہ ہے, کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اس نے اب بھی مجھ پہ وار کیا, دشمن ہے میرا. نا سننا, اب آسیہ کو دوسرا بہانہ کوئی نہ ملا. جلدی جلدی کتابیں کہتی ہیں آسیہ کے پاس ایک بہانہ آیا. آسیہ دیکھتی نا فرعون سن, اس نے تیری داڑھی نہیں پکڑی, اسے تیرے اوپر حملہ نہیں کیا, تیرے گلے میں ہے قیمتی موتیوں کا ہار. بچوں کی عادت ہے چمکتی چیز دیکھ کے پکڑتے, اس نے داڑھی نہیں پکڑی, یہ ہیرا پکڑ رہا تھا. یہ قیمتی ہیروں کا جو ہار ہے نا, یہ ہیرا چمک رہا تھا. بچوں کی عادت چمکتی چیز دیکھ کے پکڑتے, یہ وہ ہیرا پکڑنے لگا تھا. تو نے سمجھا کہ تجھ پہ حملہ کیا ہے. اب آسیہ نے بہانہ کر کے موسیٰ کو بچایا کہ کسی طریقے سے موسیٰ بچ جائے. اب بی بی نے تو بچا لیا لیکن فرعون جیسا سیانہ بندہ بھی کون ہو. اس نے کہا اچھا بچہ چمکتی چیز دیکھ کے پکڑتا ہے, ہاں. اس نے کہا اب بھی منگواؤ آگ, اب بھی میں منگواؤں گا دہکتے ہوئے انگارے,
ابھی میں منگواؤں گا جلتی ہوئی روشن آگ. اگر اس نے وہ انگارہ پکڑ لیا پھر ہے یہ عام بچہ. اگر اسے آگ اور ہیرے میں تمیز ہوئی پھر یہ عام بچہ نہیں, پھر یہ وہ نبی ہے. تم نے اتنی محبتوں سے نوازا, میں نے اتنا پڑھا نہیں جتنا تم نے سنا, لیکن جو میں سطر اگلی کہنے لگا ہوں مجمع چپ کر جائے. کل رات 9 بجے تک میں خود ہی اپنے آپ کو واہ 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 کہتا رہا ہوں. سطر کی قیمت پوری نہیں ہوتی. اب اس وقت جب کہا نا منگواؤ آگ, منگواؤ دہکتے ہوئے کوئلے, میں دیکھنا چاہتا ہوں اسے ہیرے اور آگ میں تمیز ہے یا نہیں ہے. لانتی تھا, ملاؤن تھا, بہت بڑا کمینہ دشمن توحید تھا فرعون, لیکن اسے اتنا پتا تھا کہ نبی ہم جیسا نہیں ہوتا. ہائے 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 ہائے, اسے اتنی خبر تھی نبی ہم جیسا نہیں. اگر اسے آگ اور ہیرے میں تمیز ہوئی, اگر اسے آگ اور ہیرے میں تمیز ہوئی پھر یہ نبی ہے. دہکتی ہوئی آگ تشت پہ رکھ کے موسیٰ کے سامنے کی گئی. بھلوال والا مجھے بول کے بتا, موسیٰ کو نہیں پتا سامنے آگ ہے؟ پتا تھا موسیٰ کو, لیکن خدا نے کہا نا موسیٰ, آج تو نے پالنے والی کی عزت رکھنی ہے, آج تو نے تربیت کرنے والی کی داد رکھنی ہے. میں سطر کہنے لگا ہوں, میں نے نتیجہ دینا ہے. مقام کے حالات اور ہے, امتحان کے حالات اور ہے. علی نے کربلا میں آ کے بیٹے کی مدد کیوں نہ کی؟ میں نے اس پہ دلیل باندھی تھی کہ مقام کے حالات اور ہے, امتحان کے حالات اور ہے. قرآن کہتا ہے دہکتے ہوئے کوئلے موسیٰ کے سامنے کیے گئے. پتہ موسیٰ کو بھی تو سامنے آگ ہے. موسیٰ نے کامتا ہوا ہاتھ کوئلے پہ رکھا, ایک کوئلہ اٹھا کے جیسے بچہ چیز پکڑ کے اپنے منہ میں رکھتا ہے, موسیٰ نے جلتا ہوا کوئلہ اپنی زبان پہ رکھ دیا. دعا آج بھی قرآن میں موجود ہے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. میرے اللہ میری زبان کی لکرتیں دور فرما. قرآن کہتا ہے موسیٰ کی زبان پہ بچپن میں اس کوئلے کی وجہ سے چھالا پڑ گیا. موسیٰ کی زبان جل گئی کوئلے سے, موسیٰ کی زبان جل گئی. اب پوچھو بھلوار والے اللہ سے, میرے اللہ یہ وہی موسیٰ نہیں ہے جو 3 دن کا تندور میں تھا؟ اس وقت تندور کی آگ نے اثر ہی نہیں کیا تھا, اس وقت تندور کی آگ نے اثر نہیں کیا. آج ایک کوئلے نے موسیٰ کی زبان کیسے جلا دی؟ آواز آئی جب تندور میں تھا تب موسیٰ کا مقام تھا, آج موسیٰ کا امتحان ہے. مقام کے حالات اور ہیں, امتحان کے حالات اور. جب تندور میں تھا, جب تندور میں تھا, بسم اللہ, جب تندور میں جب تنور میں تھا تب مقام تھا. آج مقام کے حالات اور ہیں,